السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج 10 دسمبر 2021 ہے جو ورلڈ وائڈ ہیومن رائٹس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس ڈے پر جو ہے طرح طرح کی تنظیمیں اور مختلف قسم کے NGOs جو ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں طرح طرح کی محنتیں اور کوشش کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق، انسان کے جو مختلف طبقات ہیں، ہر طبقے کے الگ الگ حقوق ہے۔ انسانوں کے حق کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس کیا جاتا ہے، لوگوں کو انسانوں کے حق ادا کرنے کے بارے میں فیل کرایا جاتا ہے، انہیں تنبیہ کی جاتی ہے۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر طبقہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، ہر گروپ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حق دو، کبھی بچے سامنے آ جاتے ہیں ہمیں ہمارے حق دو، کبھی جو ہے جو کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز جو ہے، اسی طریقے سے ایمپلائرز جو ہے، یہ سب باہر آ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے حق دو۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر گروپ، ہر طبقہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی طریقے کی محنت اور کوشش کرتا ہے، سامنے والے کو دباؤ میں لاتا ہے۔ ایسے میں ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن نے ہیومن رائٹس کے اتنے بڑے مسئلے کو کس آسانی کے ساتھ حل کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ہیومن رائٹس کے حوالے سے صرف وہ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورہ تطفیف یا مطففین کہتے ہیں، جس کی ابتدا اس طریقے سے اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ ہے اس تعلق سے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے تعلق سے ہے، اس لیے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جو لوگ ناپ تول میں کمی کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکتی اور بربادی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو اپنا حق لینے کا ہوتا ہے، جب وہ جو ہے کوئی چیز ناپ تول کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ، جب وہ خود وزن کر کے ناپ کر کوئی چیز دیتے ہیں، یخسرون، تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ یعنی اپنا لینے کا آتا ہے تو پورا لیتے ہیں، سامنے والے کو دینے کا آتا ہے تو اس میں کسی طریقے سے چال بازی کر کے کمی کوتاہی کر لیتے ہیں اور پورا نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین کرام قرآن کریم کی طرف سے ہیومن رائٹس کے مسئلے کو حل کرنے کی سب سے آسان اور سب سے مفید تدبیر، کہ اگر اس تدبیر پر سارے لوگ آ جائے تو کوئی ہیومن رائٹس کے جھگڑے آج نہیں رہیں گے۔ آج ہر گروپ، ہر طبقہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے لڑ رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے، سڑکوں پر نکل کے سامنے آ گیا ہے۔ کبھی گورنمنٹ کے سامنے آتے ہیں تو کبھی جو ہے گورنمنٹ پبلک کے سامنے ہو جاتی ہے۔ مختلف طبقات یہ جو حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہر آدمی کے رائٹس ہوتے ہیں ویسے ہر آدمی کی اپنی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہے۔ ہر آدمی پر اپنی کچھ ڈیوٹی ہوتی ہے، اپنی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری پر آ جائے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر آ جائے تو سامنے والے کو اس کا حق ضرور ملے گا۔ جی ہاں ناظرین، جیسے ہم ایگزامپل لے لیں کہ جیسے عورتیں اور جو ہے ویمنس یہ سامنے آ جاتی ہے کہ عورتوں کے حق دیے جائے، ناری حق، ناری سمان کے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو یہ عورتیں اپنی ذمہ داری پر آ جائے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنے پر آ جائے کہ مردوں کے تعلق سے، ان کے شوہر کے تعلق سے، ان کے باپ کے تعلق سے، ان کے بھائیوں کے تعلق سے، ان پر جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹیز ہیں وہ پوری کرے تو سامنے والے کو یعنی مردوں کو ان کا حق ملے گا، تو مرد جو ہے تمہارے حق بھی ادا کریں گے۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے، یہ قرآن کا اصول ہے۔
چاہے تو آپ اپنا کر دیکھ لے۔ ہر آدمی کو اس کی ذمہ داری بتائے کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، ہر ایک اس کی ذمہ داری پوری کرے گا، سامنے والے کو اس کا حق مل جائے گا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم زندگی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے امت کی جو تربیت کی ہے اس میں یہی چیز سامنے آتی ہے۔ آپ جب مردوں کے سامنے بات کرتے تھے تو ان کی بیویوں کے تعلق سے، ان کی عورتوں کے تعلق سے ان کی کیا ذمہ داری ہے وہ بتاتے تھے کہ تم اپنی بیویوں کے بارے میں یہ ذمہ داریوں کو پوری کرو۔ جب عورتوں میں آپ بات کرتے تھے تو عورتوں کو کہتے تھے کہ مردوں کے تعلق سے، شوہروں کے تعلق سے تمہاری کیا ذمہ داری ہے یہ پوری کرو۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے پیرنٹس کو بات کرتے تھے تو ان کی اولاد کے حق کے بارے میں بات کرتے تھے، اور جو ہے اولاد کو بات کرتے تھے تو پیرنٹس کا حق اور پیرنٹس کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تو اس طرح سے دونوں گروپس کو، یعنی ہر گروپ کو اس کی ذمہ داری بتلا دی جائے تو سامنے والے کا حق ضرور ادا ہوتا ہے۔ دیکھنا ہے، عمل کر کے دیکھنا ہے تو عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ قرآن کا یہ اصول اور قرآن کی یہ ترتیب ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہے اور ایک کامیاب سول سوسائٹی جنم لیتی ہے جس میں ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہے۔ قرآن کا یہ اصول چھوڑ کر اگر ہم، جیسا کہ آج کل لوگ جی رہے ہیں، اپنا حق وصول کرنے کے لیے لڑ کر بھی اپنا حق لو، سامنے والے کے متعلق اپنے اوپر جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری ہے وہ ہم ادا نہ کریں اور صرف حق کی لڑائی لڑے تو سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں لگ جائیں گے، کوئی دوسرے کی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لڑ کے لوگ مر جائیں گے، سول سوسائٹی میں ایک دوسرے کا حق نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے چین و سکون نہیں آئے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، قرآن کریم کا یہ اصول اور قرآن کی بتلائی ہوئی ہیومن رائٹس کو صحیح معنی میں لوگوں میں اپلائی کرنے کی یہ تدبیر آج ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ ناظرین کے حوالے کی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ آپ اس اصول کو سمجھیں گے اور جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.